بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑی ہی معتبر شخصیت موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ سر آنکھوں پہ چلنا، جس طرح کہتے ہیں عشق میں سر آنکھوں پہ چلنا، محاورہ سنا ہوا تھا۔ آج ہم اس کو آپ کی زندہ مثال جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیض اللہ صاحب۔ محمد فیض اللہ صاحب جو ہے جذبہ عشق سے سرشار ہیں، جذبہ محمدی سے سرشار ہیں، اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہزار بار خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ پیدل جو ہے عمرہ کر کے واپس آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم کندیا جرنیلی روڈ پر موجود ہیں، ضلع میاں والی کے ساتھ علاقہ کندیا اور جرنیلی روڈ پہ موجود ہیں، اور محمد فیض اللہ یہ معتبر شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اتنا لمبا چوڑا سفر، اتنا لمبا پروسیس اور اتنا بڑا عشق کا امتحان جو ہے انہوں نے کیسے پاس کیا ہے۔ جی سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کی یہ محنت، آپ کا یہ عشق قبول فرمائے۔ جی آپ کا نام؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیض اللہ ہے، اور میں نے کبیر والا سے ہی پیدل عمرے کا سفر شروع کیا ہے، اور کبیر والا سے ہوتا ہوا میں ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، سخی سرور، فورٹ منرو، کوئٹہ سے ہوتا ہوا پھر تفتان کے بعد پھر میں ایران میں انٹر ہوا، اور ایران کے بعد پھر میں شارجہ، دبئی، ابوظہبی سے ہوتا ہوا پھر میں سعودی عرب پہنچا۔ الحمدللہ عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر میں مکہ سے مدینہ تک پیدل گیا۔ مکہ سے مدینہ تک کے لیے مجھے 18 دن لگ گئے، اور الحمدللہ مدینہ منورہ سے پھر میں نے ایک پراپر طور پہ اپنا واپسی کا سفر شروع کیا، پیدل کا ہی۔ جس راستے سے میں گیا تھا اسی راستے سے واپس ہوتا ہوا، یعنی سعودیہ سے ہوتا ہوا ابوظہبی، دبئی، شارجہ، ایران سے ہوتا ہوا اس وقت موجود ہوں اپنے پیارے وطن ملک پاکستان میں۔ اور اگر جگہ کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت میں کنیا شہر میں موجود ہوں، ضلع میاں والی میں موجود ہوں، اور واپسی کا میرا سفر جاری ہے، اور میں اسلام آباد سے ہوتا ہوا پھر میں اپنے گھر کی طرف جاؤں گا۔ اور اس سفر کے حوالے سے اگر بات کریں کہ اس سفر کا میرے اندر جو ہے وہ خیال کیسے آیا، اس سفر کی ترتیب کیسی بنی، تو میں الحمدللہ چونکہ مکہ مدینہ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا، چونکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ مکہ مدینہ جانا چاہیے، تو اللہ پاک کا مجھ پہ اس گئے گزرے دور میں اللہ پاک کا مجھ پہ لاکھ کرم ہوا ہے، لاکھ احسان ہوا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے، اور میں نے پاسپورٹ بنوایا ہے۔ پاسپورٹ کے بعد پھر میں نے گھر والوں سے اجازت لی ہے، پھر میں نے جو ہے وہ پولیس سرٹیفکیٹ بنوایا، پولیس کے بعد پھر جو ہے حکومت کو میں نے درخواستیں دی، حکومت کو میں نے اطلاع دی، اور پھر اسلام آباد فورن منسٹری میں گیا، وہاں سے اجازت لینے کے بعد ایک پراپر جو ہے وہ میں نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا۔ اور اگر اس حوالے سے بات کریں کہ میرا سفر جو ہے وہ اس وقت تک کتنا ہو چکا ہے، میرا سفر اس وقت تک تقریباً 1 سال 6 دن کا سفر جو ہے وہ میرا مکمل ہو چکا ہے، اور کلومیٹر کے حساب سے بات کریں تو تقریباً 14,000 کلومیٹر کے قریب الحمدللہ میں نے اپنا سفر طے کر لیا ہے۔ یہ راستے کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے راستہ کیسے جو ہے نا ڈھونڈا ہے؟ جی جو اپنے سفر کو جب میں نے شروع کیا الحمدللہ لوگ اتنے محبت والے ملتے رہے کہ کارواں بنتا گیا، لوگ میرے ساتھ چلتے چلتے یعنی کارواں بنتا گیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے پھر جو ہے وہ خاص کرم کیا، جس کی وجہ سے مجھے راستہ بھی معلوم ہوتا گیا، اور لوگ بھی ملتے گئے، ساتھ میں سیکورٹی ہوتی تھی بلوچستان کے ایریے میں، پولیس وغیرہ، اور اس طرح ایران میں، اور اس طرح دبئی میں، اور اس طرح سعودیہ میں۔ مطلب یہ ہے کہ راستے میں مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور رہائش کے حوالے سے بات کریں تو رہائش جو ہے وہ بعض دفعہ مساجد آ جاتی ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ آرمی کی چیک پوسٹ، لیویز کی، پولیس کی، مطلب جہاں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے وہاں پہ میں جو ہے وہ رات کو سٹے کرتا ہوں، دن کو سفر کرتا ہوں۔ بہت خوب۔ اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ کا پروسیس ہے، نارمل جو پروسیس ہوتا ہے عمرے کا، حج کا، وہ کتنا آسان ہے اور یہ کتنا آسان ہے؟ جی نارمل جو پروسیس ہے، اگر پلین کے حساب سے بات کریں، لوگ پلین پہ جاتے ہیں، تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا مسلسل جو ہے وہ سفر ہے پلین پہ،
اور اس کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کے لیے درکار ہے، باقی اور چیزیں جو ہے وہ اتنی زیادہ چیزیں درکار نہیں ہیں۔ اور اگر پیدل کے حوالے سے بات کریں تو پیدل کے حوالے سے ایک چونکہ بہت لمبا پروسیس ہے، بہت لمبا سفر ہے، چونکہ 3-4 ملکوں سے کراس کر کے جانا ہوتا ہے، ان کے ویزے بھی ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ ایمبیسیوں کے لیٹر ہوتے ہیں، ان کے ایک اپروول ہوتے ہیں۔ پیدل جو ہے یہ ہمارا بندہ یہاں سے گزر سکتا ہے، ریاض راہداری کے لیے کچھ لیٹر وغیرہ ہوتے ہیں جو راہداری کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہمارا بندہ یہاں سے گزرے گا، اس کو خیر و عافیت سے آپ نے گزرنے دینا ہے۔ اور چونکہ اس میں چاروں موسم آتے ہیں، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو آپ اس گورنمنٹ کا جو پروسیس ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا مزید اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ جی الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہے وہ ایمبیسیوں کے لیٹر ہوتے ہیں، ان کے ایک اپروول ہوتے ہیں۔ پیدل جو ہے یہ ہمارا بندہ یہاں سے گزر سکتا ہے، ریاض راہداری کے لیے کچھ لیٹر وغیرہ ہوتے ہیں جو راہداری کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہمارا بندہ یہاں سے گزرے گا، اس کو خیر و عافیت سے آپ نے گزرنے دینا ہے۔ اور چونکہ اس میں چاروں موسم آتے ہیں، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو آپ اس گورنمنٹ کا جو پروسیس ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا مزید اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ جی الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ہے کہ میں گلہ کسی پہ نہیں دینا چاہتا۔ الحمدللہ جتنا میری قسمت میں تھا مجھے مل گیا، گورنمنٹ نے بڑی میرے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کی ہے۔ جتنے میں ایک پاکستانی میرا حق تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اتنے میری سپورٹ کی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو پروسیسر ہے، جس پروسیس سے میں گیا ہوں، یہ بہت ہی آسان فہم ہے۔ صرف یہ ہے کہ انسان کا دل ہونا چاہیے۔ میں نے اللہ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ برستا ہوا دیکھا ہے، اللہ کی رحمتوں کو میں نے دروازہ کھلتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صرف انسان کا جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے، اللہ پاک خود بخود سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ میں آپ کے کتنے دن گزرے ہیں اور کیا جذبات تھے آپ کے؟ کیونکہ جس پروسیس سے اور جس طریقے سے آپ گئے ہیں، آپ کے جذبات عام آدمی جیسے نہیں تھے۔ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں، ایک جہاز میں جاتے ہیں یا وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں، آپ کا جو جانا اور آنا بالکل ان سے مختلف تھا۔ آپ کے کیا جذبات تھے؟ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ زیادہ سفر جو طے کیا ہے گرمی کا طے کیا ہے، چونکہ اس وقت میں واپس جا رہا ہوں تو بھی گرمی ہے، جاتے ہوئے جب میں نے سفر شروع کیا تو گرمی تھی۔ تو مکہ میں جب پہنچا ہوں، وہاں کے لوگ بھی ایک بہت محبت والے ہیں۔ سعودی عربی اور پاکستانی جو ہے وہ ایک سیم ملک جانا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ میں مکہ میں تقریباً 7 دن رہا ہوں، پھر مدینہ میں 14 دن رہا ہوں۔ تو مدینہ سے جو ہے وہ نکلنے کا دل وہ ہے کسی کا بھی نہیں کرتا۔ تو بہت ہی مشکل سے جب میں نے واپسی کا سفر شروع کیا ہے، بہت ہی مشکل سے میں نے مدینہ سے واپسی کا سفر شروع کیا ہے، چونکہ وہاں سے نکلنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جو ہے نا اس میں بہت لمبا سفر کر کے گیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں حج کروں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ابھی اوپر سے وہ قبولیت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے عمرہ کرا دیا ہے، 4 عمرے میں نے کیے ہیں، اللہ پاک نے عمرہ کرا دیا ہے، اور طرح طرح کی اللہ پاک نے زیارتیں کروائی ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان۔ جی فیض اللہ بھائی، بے شک آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل یادگار ہے۔ جس عشق میں آپ جا رہے ہیں اور جس عشق سے آپ واپس آئے ہیں، تو کیا کوئی ایسا لمحہ بھی ہے جو آپ زندگی پر بھلا نہ سکیں؟ جی اس میں بہت سارے راستے میں جو ہے وہ واقعات ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ہوٹلز وغیرہ نہیں آتے ہیں، گھر وغیرہ نہیں آتے ہیں، تو پانی جو ہے وہ راستے میں میٹر تک آبادی نہیں ہے، اور اتنے بڑے جنگل راستے میں۔ تو اس میں اللہ پاک نے کبھی بھی مجھے کوئی موذی جانور بھی نہیں دکھایا ہے، اور مطلب 200 کلومیٹر تک آبادی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے 3 وقت کا مجھے کھانا بھی کھلایا ہے اور پانی بھی پلایا ہے، اور ایسی نعمتیں کھلائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا بندہ بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ بہت خوب محمد فیض اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ یہاں سے گزرے، یہاں پہ ہمیں ٹائم دیا، یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ ہم نے آپ کی زیارت کی۔ آپ نے مدینہ پاک کی زیارت کی، مکہ کی زیارت کی، اور ہم نے آپ کی زیارت کی۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے جو ہے ضلع کے لیے، خصوصاً ہمارے ضلع میں جو ہمارے جو قتل و غارت ہے، اس کے لیے آپ خصوصی ہمارے لیے دعا کریں کہ آپ جس جذبے سے آ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا جو ہے نا بہت قبول ہوگی۔ تو ہمارے دوستوں کے ساتھ ہی جو ہے یہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے علاقے کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے دعا کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا اللہ پوری امت مسلمہ پہ اپنا خاص فضل فرما، خصوصاً ملک پاکستان پہ اپنا خاص فضل فرما. جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹل میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی اس بیماری کو دور فرما. یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں جس پریشانی میں بھی مبتلا ہیں اپنے خاص فضل سے ان کے پریشانی کو دور فرما. یا اللہ خاص اور خاص فضل فرما. جس مراحل سے بھی گزر رہے ہیں اس مراحل سے آسانی عطا فرما. سبحان